بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی بحرمتی، ملک بھر میں جمعیت علماء اسلام کے مظاہرے۔ مسلمان بپھر گئے تو بحرمتی کرنے والوں کو جگہ نہ ملے گی۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کراچی میں مظاہرہ سے خطاب۔ تفصیلات کے مطابق سویڈن میں 20 جولائی کو دوبارہ قرآن کریم کی بحرمتی کے خلاف ملک بھر میں جمعیت علماء اسلام کے زیر انتظام احتجاجی مظاہرے کیے گئے ہیں۔ کراچی میں بڑے مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے سربراہ جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ دنیا دیکھ لے، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر امت متحد ہے۔ قرآن کریم کی بحرمتی کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے۔ کراچی پریس کلب کے باہر حرمت قرآن مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ امت مسلمہ ایسے واقعات کو اپنے خلاف اعلان جنگ سمجھتی ہے۔ اگر مسلمان بپھر گئے تو کرۂ ارض پر تمہیں جگہ نہیں ملے گی۔ ہم تمام پیغمبروں کو اپنا پیغمبر سمجھتے ہیں۔ تم قرآن جلا رہے ہو، تم تنگ نظر ہو، تم اسلام اور مسلمانوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ دنیا دیکھ لے کہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر امت متحد ہے۔ ہم مل کر مطالبہ کرتے ہیں کہ سفیر واپس نہ بلائے تو یہ احتجاج چلتا رہے گا۔ مسلمان ممالک سویڈن سے اپنے سفیر جلد واپس بلائیں۔ امریکہ اور مغربی ملکوں سے کہتا ہوں کہ تم نے اسلام کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے تھے، تم نے دہشت گردی کا الزام لگا کر اشتعال پیدا کیا تھا، تمہارے چہرے سے لبرلزم کا نقاب اتر چکا ہے۔ اسلام بھی رہے گا، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور قرآن بھی رہے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ آج کا یہ مظاہرہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، تحریک آگے بڑھتی رہے گی۔ مولانا دامت برکاتہم العالیہ نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل پاکستان میں اپنے ایجنٹ کے لیے اقوام متحدہ میں آواز اٹھاتا ہے، الیکشن کے بعد ہم اقتدار میں ہوں یا نہیں، لیکن اسرائیل اور ان کے ایجنٹوں کے خلاف تحریک جاری رہے گی۔ یاد رہے کہ جمعیت علماء اسلام نے ملک بھر کے مختلف شہروں میں قرآن کریم کی بحرمتی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ بہاولپور یونیورسٹی میں مجبور طالبات کی محفلیں سجانے کا انکشاف۔ تفصیلات کے مطابق اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں چیف سیکورٹی افسر سے طالبات اور خواتین ملازمین کی قابل اعتراض ویڈیوز اور آئس برآمد ہونے کے بعد تحقیقات میں نئے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ یونیورسٹی میں پروفیسرز کا گروہ بھی طالبات کو بلیک میل کرنے اور انہیں نشے کی لت میں لگانے میں ملوث ہے۔ طالبات کو استعمال کر کے یونیورسٹی کے اندر اور باہر فحاشی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ دوسری طرف یونیورسٹی کے چانسلر جو گورنر پنجاب بلیغ الرحمان ہیں، جن کا اپنا تعلق بھی بہاولپور سے ہے، ان کی طرف سے اتنے بڑے سکینڈل پر اب تک خاموشی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اسی کے ضمن میں آپ کو بتاتے چلیں کہ طالبات کی ویڈیوز اور ان کا جنسی استحصال کرنے کا سکینڈل سامنے آنے کے بعد یونیورسٹی میں اب تک خوف کا ماحول ہے اور کچھ والدین نے بچیوں کو یونیورسٹی جانے سے روک دیا ہے۔ معاملہ سامنے آنے کے بعد جمعہ اور ہفتہ کو یونیورسٹی میں طالبات کا سارا دن خوف اور چیمگیوں میں گزرا ہے۔ طالبات کا کہنا ہے کہ طالب علم اور سٹاف مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ ہر کوئی سوال پوچھ رہا ہے کہ موبائل میں کون سی ویڈیوز اور تصاویر موجود ہیں۔ ایک طالبہ کا کہنا تھا کہ اگر ایسا ہے بھی تو یہ ویڈیوز لیک نہیں ہونی چاہیے اور ملزمان کو ہر صورت میں سزا ملنی چاہیے۔ بی بی سی کے مطابق جامعہ کی چند طالبات سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی۔ ایک طالبہ کا کہنا تھا کہ واقعے کے بعد مجھے میرے والدین نے کہا کہ یونیورسٹی مت جاؤ، یونیورسٹی کا ماحول اچھا نہیں ہے۔ میری کئی دوستوں کو ان کے والدین نے یونیورسٹی آنے سے روک دیا ہے۔ ادھر دوسری جانب اسلامیہ یونیورسٹی سکینڈل سے متعلق چیف سیکورٹی افسر اعجاز شاہ کے اعترافی بیان کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی ڈرگ سکینڈل میں چیف سیکورٹی آفیسر اعجاز شاہ نے دوران حراست شعبہ جات کے ہیڈز کے نام بھی بتا دیے۔ اعجاز شاہ کے اعترافی بیان کی سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں وہ ڈاکٹر ابوبکر، ڈاکٹر رانجھا، ڈاکٹر سلیم، ڈاکٹر عمران اور ڈاکٹر طاہر کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس گروہ کا حصہ ہیں۔ چیف سیکورٹی آفیسر کے مطابق اسلامیہ یونیورسٹی کے ہر ڈپارٹمنٹ کے 5 میں سے 3 اساتذہ اس گروہ میں شامل ہیں۔ اعجاز شاہ نے بتایا کہ یہ لوگ جنسی ہراسمنٹ کے ساتھ ساتھ مالی کرپشن میں بھی ملوث ہیں اور یہ لوگ شراب، آئس اور چرس کا نشہ بھی کرتے ہیں۔ گیان واپی مسجد کی ASI سروے کی مخالفت۔ تفصیلات کے مطابق وارانسی میں واقع گیان واپی کے مہر بند وضو خانے کو چھوڑ کر پورے احاطے کے ہندوستانی آثار قدیمہ ASI سے سروے کے متعلق ضلع جج کی عدالت کے حکم کے خلاف انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔
مسجد کمیٹی کا کہنا ہے کہ ASI سے سروے کا حکم دے کر سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ توقع ہے کہ درخواست جلد سماعت کے لیے آئے گی۔ انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی کے جوائنٹ سیکرٹری سید محمد یاسین نے کہا کہ ڈسٹرکٹ جج کی عدالت کا حکم سپریم کورٹ کے حکم کی توہین ہے۔ کمیٹی کے وکلاء نے جمعہ کو ہی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ سید محمد یاسین نے کہا ہے کہ 12 مئی کو الہ آباد ہائی کورٹ نے گیان واپی مسجد کی وضو خانہ میں واقع فوارے کے کاربن ڈیٹنگ اور سائنسی سروے کا حکم دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم پر روک لگا دی تھی۔ اب ضلع عدالت نے ASI کو اس سے ملحقہ علاقے کا سروے کرنے کا حکم دیا ہے۔ 19 مئی کو سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں کہا تھا کہ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے، اس میں جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ ضلع عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ سپریم کورٹ نے سائنسی سروے پر روک لگا دی ہے۔ ملک کی سپریم کورٹ اور قانون پر مکمل اعتماد ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ ضلع جج ڈاکٹر کی عدالت نے جمعہ کو گیان واپی احاطے مہربند وضو خانے کو چھوڑ کر کا سروے کرنے کا حکم ASI کو دیا ہے۔ سروے رپورٹ 4 اگست تک عدالت میں جمع کرانی ہے۔ 7 صفحات پر مشتمل حکم نامے میں عدالت نے کہا ہے کہ عمارت کے ڈھانچے کو نقصان پہنچائے بغیر تحقیقات سائنسی طریقے سے کی جانی چاہیے۔ یہ بتایا جائے کہ کیا مندر کے اوپر مسجد بنائی گئی ہے یا نہیں۔ انتظامیہ اور امدادی ادارے اپنی امداد جلد از جلد سیلاب سے متاثرہ علاقوں تک پہنچائیں۔ تفصیلات کے مطابق ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ امارت اسلامیہ کے انتظامیہ اور امدادی ادارے جلد از جلد سیلاب سے متاثرہ علاقے کے لوگوں تک اپنی امداد پہنچائیں۔ امارت اسلامیہ افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ انتہائی افسوس کے ساتھ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ صوبہ میدان وردہ کے ضلع جرریس میں سیلاب کے باعث ہمارے 12 ہم وطن شہید اور 40 افراد لاپتہ ہیں، جبکہ ہونے والے مالی نقصانات اس کے علاوہ ہیں۔ امارت اسلامیہ افغانستان اس واقعے میں شہید ہونے والوں کے ورثاء سے تعزیت کا اظہار کرتی ہے اور شہداء کے لیے جنت الفردوس کی طلب اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کرتی ہے۔ افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد حفظہ اللہ نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ کی انتظامیہ اور امدادی اداروں کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اپنی امداد علاقے کے لوگوں تک پہنچائیں اور متاثرہ افراد کے علاج اور پناہ گاہیں فراہم کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات جاری رکھیں۔ یاد رہے کہ صوبہ میدان وردہ کے کچھ حصوں میں گزشتہ رات آنے والے سیلاب اور طوفان نے جانی اور مالی نقصان پہنچایا ہے اور متاثرین کو ابتدائی طبی امداد کی ضرورت ہے۔ گورنر کابل کے اہل تشیع شہریوں کو محرم کے دنوں میں مکمل سیکورٹی کی یقین دہانی۔ تفصیلات کے مطابق کابل کے گورنر نے شیعہ شہریوں سے ملاقات میں انہیں یقین دلایا ہے کہ محرم کے دنوں میں سیکورٹی کے بہترین انتظامات ہوں گے۔ باختر ایجنسی کو گورنر ہاؤس سے ملنے والی خبر کے مطابق کابل کے گورنر شیخ محمد قاسم خالد اور وزارت اطلاعات و ثقافت کے امور نوجوان کے سیکرٹری قاری محمد یونس راشد سے شیعہ ہم وطن شہریوں نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں کابل میں مقیم شیعہ عمائدین اور شہریوں نے محرم کے ایام میں سیکورٹی پر اطمینان کا اظہار کیا اور اس سلسلے میں صوبائی حکام اور سیکورٹی فورسز کی کوششوں کو سراہا۔ کابل کے گورنر نے انہیں یقین دلایا کہ محرم کے دنوں میں سیکورٹی کے بہترین انتظامات ہوں گے۔ انہوں نے اہل تشیع کے بعض مسائل اور مشورے بھی سنے اور ان کے حل پر زور دیا ہے۔ وزارت اطلاعات و ثقافت کے سیکرٹری برائے امور نوجوانان قاری محمد یونس راشد نے کہا کہ اہل تشیع ہماری قوم کا حصہ ہیں اور ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ انتظامی بدعنوانی کا خاتمہ اور شفافیت قائم کر چکی ہے۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے انتظامی امور مولوی عبدالسلام حنفی نے سپریم آڈٹ آفس کی سربراہ سے ملاقات میں کہا ہے کہ امارت اسلامیہ کے اقتدار میں واپسی کے بعد سے سرکاری دفاتر میں انتظامی بدعنوانی کا خاتمہ اور شفافیت یقینی بنا دی گئی ہے۔ سپریم آڈٹ آفس کے چیف مولوی محمد محسن نے اجلاس کے دوران کہا کہ تمام سرکاری اداروں میں شفافیت کے لیے بیورو کی کوششیں بہت اہم ہیں اور انسپکٹرز اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بار بار چیکنگ کرتے ہیں کہ بے ضابطگیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ جناب محسن نے کہا کہ وہ تمام وزارتوں اور محکموں میں شفافیت کو یقینی بنانے اور امارت اسلامیہ کے قائدین کی ہدایت پر بدعنوانی سے لڑنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے بدعنوانی سے نمٹنے اور شفافیت کو یقینی بنانے میں سپریم آڈٹ آفس کی کارکردگی کی تعریف کی اور دفتر کے حکام پر زور دیا کہ وہ حکومتی امور کی بہتر تشخیص کے لیے تندہی سے کام کریں تاکہ افغانستان کی طرز حکمرانی علاقائی ممالک میں شفافیت کا نمونہ بن سکے۔ مولوی عبدالسلام حنفی نے کہا کہ امارت اسلامیہ افغانستان انتظامی بدعنوانی کے خاتمے اور دفاتر میں شفافیت کو قلیل مدت میں یقینی بنانے میں کامیاب رہی ہے، جو کہ سپریم آڈٹ آفس جیسے محکموں کی 24 گھنٹے کوششوں کے بغیر ممکن نہیں تھا، اور یہ نئی انتظامیہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔
نائب وزیر خارجہ مولوی شیر عباس ستانگزئی سے ازبکستان کے سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر خارجہ شیر محمد عباس ستانگزئی سے گزشتہ روز افغانستان میں ازبکستان کے سفیر خواجہ شاد مانوف نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں شاد مانوف نے دو طرفہ سیاسی تعلقات کے فروغ اور ریلوے سمیت دیگر اقتصادی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر خارجہ نے دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات کا ذکر کیا اور امید ظاہر کی کہ ازبکستان بجلی اور زراعت کے شعبے میں افغانستان کے ساتھ اپنا تجربہ اور تعاون شریک کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ داعش رہنما افغانستان منتقل ہو گئے، یہ دعویٰ غلط ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ داعش کے رہنما اور تربیت یافتہ دستے حالیہ مہینوں میں عراق، شام اور لیبیا کے کچھ حصوں سے افغانستان منتقل ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال نئی افغان حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ انہوں نے اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں کسی قسم کا استحکام دونوں ملکوں کے سرحدی علاقے پر براہ راست اثر انداز ہوگا۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کا کنٹرول لینے کے دوران ہم نے داعش کے ساتھ اہم لڑائی لڑی، جس سے اس کی تباہی پھیلانے کی صلاحیت کم ہو گئی۔ اگر ایران کے پاس داعش کی نقل و حرکت کے بارے میں معلومات ہیں تو ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے ساتھ شیئر کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بہتر ہے کہ ممالک دوسروں پر الزام لگانے کی بجائے اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے حوالے سے اپنی عالمی ذمہ داریاں پوری کریں۔